اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یقول راجی عفو رب سامع۔ یقول کا معنی ہے کہتا ہے، راجی کا معنی امید کرنے والا یا امیدوار۔ عفو کا معنی ہوتا ہے بخشش، معافی۔ رب اس کا معنی ہے پروردگار۔ اور اللہ رب العزت کے صفاتی ناموں میں سے ایک صفت ہے جس کا معنی ہے پرورش کرنے والا۔ سامعین بھی اللہ رب العزت کے صفاتیہ ناموں سے ایک ہے، اور اس کا لفظی معنی ہے سننے والا، اور مرادی معنی ہوتا ہے قبول کرنے والا۔ اس لیے کہ کسی کو سنانے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ سن کر قبول کر لے، مان لے۔ اس لیے اس کا مرادی معنی بھی ہو سکتا ہے قبول کرنے والا، اور لفظی معنی بھی ہو سکتا ہے سننے والا۔ تو ترجمہ کیا کریں گے؟ یقول راجی عفو رب سامع، کہتا ہے قبول کرنے والے پروردگار کی بخشش کا امیدوار۔ راجی مضاف ہے عفو کی طرف، اور عفو مضاف ہے ربن کی طرف، اور عربی میں مضاف پہلے ہوتا ہے اور مضاف الیہ بعد میں ہوتا ہے، لیکن ترجمے میں اس کا الٹ ہوتا ہے۔ مضاف الیہ کا ترجمہ پہلے کیا جاتا ہے اردو میں، اور مضاف کا بعد میں کیا جاتا ہے۔ مثلا کہا جائے کتاب زیدن، تو کتاب مضاف ہے اور زیدن مضاف الیہ ہے، لیکن جب ترجمہ کریں گے تو کیا کہیں گے؟ زید کی کتاب۔ اور اب یہاں پہ کیونکہ راجی مضاف ہے اور عفوی مضاف الیہ ہے، اور آگے مضاف ہے ربن کی طرف، تو لہٰذا ربن سامعین کا ترجمہ پہلے کریں گے، اور اس کے بعد عفو کا، اور اس کے بعد راجی کا۔ لہٰذا ترجمہ کیا ہوگا؟ کہتا ہے قبول کرنے والے پروردگار کی بخشش کا امیدوار۔ تو وہ امیدوار کون ہے؟ یہ بات اس سے معلوم نہیں ہوئی، صرف یہ بات معلوم ہوئی قبول کرنے والے پروردگار کا امیدوار کہتا ہے۔ وہ امیدوار کون ہے؟ تو یہاں پر یہ معلوم ہوا، یہ بات معلوم ہوئی کہ کہتا ہے قبول کرنے والے پروردگار کی بخشش کا امیدوار۔ وہ امیدوار ہے کون اور کیا کہتا ہے؟ تو یہ بات اگلے مصرعے میں بیان کی گئی ہے، محمد بن الجزری الشافعی۔ تو یہ جو راجی پہلے مصرعے میں آیا ہے اس سے بدل ہے،
اس کا معنی یہ ہوگا محمد ابن جزری شافعی مذہب رکھنے والا۔ محمد نام ہے ان کا، ابن جزری اس کو کنیت کہتے ہیں۔ ابن اور کا لفظ مضاف ہو کر استعمال ہو تو اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں کنیت۔ محمد ابن جزری، تو یہ کیا ہے؟ ابن جزری جو ہے یہاں پہ کنیت ہے۔ تو کنیت کا معنی نہیں کیا جاتا، عام طور پر اسی لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو وہ امیدوار کون ہے؟ محمد ابن جزری شافعی مذہب رکھنے والا۔ تو اب پورے شعر کا معنی کیا ہوگا؟ کہتا ہے قبول کرنے والے پروردگار کی بخشش کا امیدوار محمد ابن جزری شافعی۔ شافعی سے مراد کیا ہے؟ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقلد، فقہ میں ان کی تقلید کرنے والا۔ کیا کہتا ہے؟ یہ آگے جتنی کتاب ہے یہ سب اس کا مقولہ ہے۔ الحمد سے لے کر کتاب ختم ہونے تک یہ سب اس کا مقولہ ہے۔ یہ آگے جتنی عبارت ذکر کی ہے یہ اس قول کا مقولہ ہے۔ اب وہ کہتا کیا ہے؟ الحمد للہ وصلی اللہ علی نبیہ و مصطفیٰ۔ تو پرانے مصنفین کا یہ طریقہ ہے کہ کتاب کے شروع میں اپنا نام ذکر کرتے ہیں، خاص طور پر وہ کتابیں جن کا تعلق نقل سے ہوتا ہے یا روایت سے ہوتا ہے، ان کے اندر اپنا نام ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ اس بات کو اس کی طرف منسوب کیا جائے کہ فلاں نے یہ بات کہی، فلاں نے یہ بات لکھی۔ اس لیے شروع میں یہ اپنا نام ذکر کر رہے ہیں تاکہ بعد میں انہوں نے جتنی باتیں کہی ہیں کتاب کے اندر وہ ان کی طرف منسوب ہو سکیں کہ امام جزری نے یہ کہا ہے، امام جزری نے یہ لکھا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے شروع میں اپنا نام ذکر کیا ہے اور لکھا ہے الحمد للہ وصلی اللہ۔ الحمد، حمد کا معنی ہوتا ہے تعریف، حمد کا معنی ہوتا ہے تعریف۔ یہاں پر ہے تو لام تعریف کی وجہ سے اس کا معنی ہوگا تمام تعریفیں۔ تو لام تعریف کے کئی معنی آتے ہیں، تو ان میں ایک معنی ہوتا ہے استغراق۔ استغراق کا مطلب ہوتا ہے تمام۔ تو الحمد کا جو یہ معنی کر رہے ہیں تمام تعریفیں، یہ کس وجہ سے ہے؟ کس وجہ سے کر رہے ہیں؟ لام تعریف کی وجہ سے، ورنہ حمد کا معنی صرف تعریف ہے۔ تو الحمد کا معنی ہوگا تمام تعریفیں۔ آگے ہے للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں۔ تو اللہ یہ ذات باری تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اسم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو ذاتی نام ہے وہ اللہ ہے، اور باقی نام جو ہیں وہ صفاتی نام ہیں۔ رب ہے، غفور ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، یہ باقی جتنے بھی نام ہیں یہ صفاتی نام ہیں، اور اللہ
جو ہے یہ ذاتی ہے۔ اب خاص ہیں یہ کس کا معنی کر رہے ہیں؟ یہ جو للہ میں لام مکسور ہے یہ اختصاص کے لیے آتا ہے، ایک چیز کو دوسری چیز سے خاص کرنے کے لیے آتا ہے۔ اس لیے الحمدللہ کا معنی کیا کریں گے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے خاص ہیں۔ یہ ترجمہ کرنے پر ایک اعتراض اور اشکال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خاصیت کا مطلب یہ ہوتا ہے اور خاص شے وہ ہوتی ہے کسی کے ساتھ کہ وہ اس کے علاوہ دوسرے میں نہ پائی جائے۔ خاص شے وہ ہوتی ہے کسی کے ساتھ کہ وہ اس کے علاوہ دوسرے میں نہ پائی جائے، تو اس کا خاصہ اور خاصیت کہہ سکتے ہیں۔ تو اس کا معنی تو یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی حمد نہیں کی جاتی، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ باقی چیزوں کی تعریف کی جاتی ہے۔ جب تعریف کی جاتی ہے تو یہ خاص تو نہ ہوئی، خاص تو وہ ہے جو صرف اسی کے لیے ہو اور کسی کے لیے نہ ہو۔ جب باقی کے لیے ہے تو خاص تو نہ ہوئی، تو پھر یہ معنی کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے خاص ہیں۔ تو اب یہ جو اعتراض ہے اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جس کے لیے بھی تعریف ہوگی وہ مخلوق ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جس کے لیے بھی تعریف ہوگی وہ مخلوق ہوگی، اور مخلوق کی تعریف در حقیقت خالق کی تعریف ہوتی ہے۔ کسی عمارت کی تعریف کی جائے تو وہ در حقیقت اس عمارت کے بنانے والے کی تعریف ہوگی، تو لہٰذا مخلوق میں جس کی بھی تعریف کی جائے، حمد کی جائے، وہ حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی تعریف اور حمد ہوگی۔ تو اب یہ معنی بیان کرنا کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں، یہ معنی صحیح ہے۔ آگے ذکر کرتے ہیں وصلی اللہ، اور یہاں سے آگے دوسری بات کر رہے ہیں۔ وصلی اللہ، صلی ماضی کا صیغہ ہے، صلی ماضی کا صیغہ ہے، اور صلاۃ اس کا مصدر آتا ہے، صلی یصلی تسلیۃً۔ اس کا معنی یہ ہے رحمت کاملہ نازل فرمائے اللہ تعالی۔ صلی کا معنی کیا کر رہے ہیں؟ صلاۃ کی نسبت جب اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے رحمت نازل کرنا۔ مثلا ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے ہمارے پروردگار، اے اللہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ بھیج۔ کیا مطلب؟ رحمت نازل فرما۔ تو وصلی اللہ کا کیا مطلب ہوگا؟ رحمت کاملہ نازل فرمائے اللہ تعالی۔ اب کس پر رحمت نازل فرمائے؟ کون سی وہ ایسی ہستی ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس پر رحمت نازل فرمائے؟ اس کا آگے ذکر کرتے ہیں علی نبیہ، اپنے نبی پر۔ علی کا معنی اوپر ہوتا ہے، پر بھی ہوتا ہے، تو نبی ہی میں ہا ضمیر جو ہے یہ لوٹ رہی ہے کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ صلی اللہ میں جو لفظ اللہ آیا ہے یہ ضمیر اس کی طرف لوٹ گئی، تو لہٰذا اب اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟
وصلی اللہ کا ہم نے کیا ترجمہ کیا تھا؟ رحمت کاملہ نازل فرمائے اللہ تعالی، کس پر فرمائے؟ علی نبیہ، اپنے نبی پر۔ ٹھیک ہے، تو اب اس سارے جملے کو ملا کر ترجمہ کیا کریں گے؟ رحمت کاملہ نازل فرمائے اللہ تعالی اپنے نبی پر۔ آگے ہے وَمُصْطَفَاهُ، اصطفیٰ یستفی، اس کا معنی ہوتا ہے چننا، منتخب کرنا، پسند کرنا۔ مصطفیٰ اس میں مفعول کا صیغہ ہے، اس کا لفظی معنی ہے چنا ہوا، منتخب کیا ہوا، پسندیدہ۔ تو یہ جو لفظ مصطفیٰ ہے یہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء صفاتیہ میں سے ہے۔ اور رحمت کاملہ نازل فرمائے اللہ تعالیٰ اپنے نبی اور اپنے پسندیدہ۔ تو ترجمہ کیا ہوگا؟ اور رحمت کاملہ نازل فرمائے اللہ تعالی اپنے نبی اور اپنے پسندیدہ۔ ٹھیک ہے، اور مصطفیٰ میں جو ہا ضمیر ہے یہ کس کی طرف لوٹے گی؟ اس ضمیر کا مرجع کیا ہوگا؟ تو لفظ اللہ کی طرف، یہ جو اوپر ہم نے پہلے پڑھا تھا نا صلی اللہ، تو صلی اللہ میں جو اللہ آیا ہے، لفظ اللہ آیا ہے، یہ اس کی طرف لوٹے گی۔ اب یہ جو اس جملے میں بات ذکر ہوئی کہ رحمت کاملہ نازل فرمائے اللہ تعالی وصلی اللہ، اللہ تعالی علی نبیہ، اپنے نبی پر، و مصطفیٰ ہو، اور اپنے پسندیدہ۔ تو اب وہ اپنا نبی کون ہے، اپنا پسندیدہ کون ہے، اس کا ذکر اگلے شعر میں ہو رہا ہے، اور اس ہستی کا نام ذکر کرتے ہیں محمدن۔ اس شعر میں جو محمد ہے اس کا تعلق پچھلے شعر کے ساتھ ہے، محمد و آلہ و صحبہ۔ اس شعر میں جو محمد ہے اس کا تعلق پچھلے شعر کے ساتھ ہے، تو اب محمد پر جملہ مکمل ہوگا تو معنی کیا ہوگا؟ اور رحمت کاملہ نازل فرمائے اللہ تعالی اپنے نبی اور اپنے پسندیدہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر۔ بات کی سمجھ آ گئی؟ اب اس آگے بات ذکر کرتے ہیں وآلہ، اور آپ کی آل پر۔ آلہ میں جو ہا ضمیر ہے یہ کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ یہ لوٹ رہی ہے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ اوپر جو ذکر ہوا نبی ہی اور مصطفیٰ ہو میں دو ضمیروں کا ذکر ہوا ہے، نبی ہی اور مصطفیٰ ہو۔ یہ جو دونوں ضمیریں تھیں ان دونوں ضمیروں کا مرجع لفظ اللہ ہے، اور آل ہی میں جو ہا ضمیر کا مرجع ہے وہ لفظ محمد ہے۔ آل ہی اور وصحبہ کی جو ہا ضمیر ہے ان کا مرجع ہے لفظ محمد، اور نبی ہی اور مصطفیٰ میں جو ہا ضمیریں ہیں ان کا مرجع لفظ اللہ ہے۔ آلہ و صحبہ میں جو ہا ضمیر ہیں ان کا مرجع لفظ محمد ہے۔ تو اب ترجمہ کیا ہوگا آلہ اور و صحبہ کا؟ اور آپ کی آل پر اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ محمد جو آیا تھا، محمد، تو یہ جو پیچھے جملہ ذکر کیا گیا یہاں آ کے وہ پورا ہوتا ہے تو اس کا ہم نے ترجمہ اوپر کر دیا ہے۔ اب آگے بات ہو رہی ہے وآلہ وصحبہ۔ تو آل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آل کا معنی ہوتا ہے اولاد، آل کا معنی اولاد بھی ہوتا ہے،
اور آل کا معنی پیروکار اور متبع بھی ہوتا ہے۔ قرآن میں اس کا دونوں طرف استعمال موجود ہے۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، فرعون کی آل سے مراد اس کے متبع اور پیروکار ہیں، ورنہ فرعون کی اولاد نہیں تھی۔ تو پتہ چلا آل اولاد اور پیروکار دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اور جب درود شریف میں استعمال ہوتا ہے تو اصول اور قاعدہ یہ ہے کہ اگر اس کے بعد اصحاب کا ذکر ہو تو پھر آل بمعنی اولاد ہوگا، پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد اور خاندان والے مراد ہوں گے، اور اگر آل کے بعد اصحاب کا ذکر نہ ہو تو پھر آل بمعنی متبع اور پیروکار ہوگا۔ اور وصحبہ میں یہ جو صحب آیا ہے یہ صحابی کا اسم جمع ہے، اور صحابی کی جمع اصحاب آتی ہے، اور صحب جو ہے یہ اسم جمع ہے۔ جمع اور اسم جمع میں فرق ہوتا ہے۔ جمع وہ ہوتا ہے کہ لفظ بھی جمع کا ہو اور معنی بھی جمع کا ہو۔ جمع وہ ہوتا ہے کہ لفظ بھی جمع کا ہو اور معنی بھی جمع کا ہو۔ اس میں جمع وہ ہوتا ہے کہ لفظ تو واحد کا ہو لیکن معنی اس کا جمع کا ہو۔ تو صحب فعل کے وزن پر ہے، وزن اس کا واحد کے صیغہ پر ہے اور معنی اس کا جمع کا ہے۔ اور صحابی وہ خوش قسمت انسان ہے جس نے ایمان کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو یا صحبت کا شرف حاصل کیا ہو اور اسی ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا ہو، اسے کہتے ہیں صحابی۔ جس نے ایمان کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو یا صحبت کا شرف حاصل کیا ہو اور اسی ایمان پر اس کا خاتمہ بھی ہوا ہو، اسے کہتے ہیں صحابی۔ ایمان کی شرط اس لیے لگائی ہے کیونکہ اگر اس نے حالت کفر میں زیارت کی اور صحبت کا شرف پایا ہے لیکن ایمان وصال کے بعد لایا ہے تو اب ایسے شخص کو صحابی نہیں کہیں گے، اگرچہ اس نے زیارت بھی کی ہے، صحبت کا شرف بھی پایا ہے، لیکن ایمان اس نے حضور کے وصال کے بعد لایا ہے تو اس وجہ سے اب اسے صحابی نہیں کہیں گے۔ اسی طرح زیارت اور صحبت دو لفظوں کا ہم نے ذکر کیا ہے، جس نے زیارت کی ہو یا صحبت کا شرف پایا ہو۔ تو صحبت کا ہم نے ذکر اس لیے کیا ہے، اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر بندہ نابینا ہو تو ظاہری بات ہے وہ نابینا ہے، اب زیارت تو کر نہیں سکتا، لیکن بارگاہ مصطفیٰ میں بیٹھا تو ہے، تو بیٹھنے کی وجہ سے، صحبت پانے کی وجہ سے اسے صحابی کہا جائے گا۔ تیسری قید کا ہم نے ذکر کیا ہے کہ ایمان پر خاتمہ، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر اس نے زیارت مصطفیٰ بھی کی ہے، صحبت کا شرف بھی پایا ہے، لیکن جب حضور کا وصال ہوا تو اس کے بعد اگر اس نے اسلام کو چھوڑ دیا اور مرتد ہو گیا، لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ پھر رجوع کرتا ہے، دار اسلام میں داخل ہوتا ہے، ایمان لے آتا ہے، تو اب اس کو صحابی نہیں کہا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جس ایمان میں اس نے زیارت مصطفیٰ کی تھی، صحبت مصطفیٰ کو پایا تھا، اب وہ اس کا ایمان ختم ہو گیا۔
اب وہ دوبارہ ایمان لے کر آیا ہے، دوبارہ اسلام کو قبول کر رہا ہے، تو اس اسلام کے قبول کرنے میں نہ ہی صحبت مصطفیٰ ہے اور نہ ہی زیارت مصطفیٰ ہے، تو اس لیے اب اسے مسلمان تو کہیں گے لیکن اس پہ صحابیت کا جو اطلاق ہے وہ نہیں ہوگا۔ تو صحابی اس خوش قسمت انسان کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہو یا محبت یا صحبت کا شرف حاصل کیا ہو اور اسی ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا ہو، اسے صحابی کہتے ہیں۔ آگے بات ہو رہی ہے وَمُقْرِئِ الْقُرْآنِ مَعَ مُحِبِّهِ، وَمُقْرِئِ الْقُرْآنِ مَعَ مُحِبِّهِ، یہ جو مقرئ القرآن مع محبہ ہے، اس میں جو مقرئ القرآن ہے یہ اصل میں وَمُقْرِئِن القرآن ہے یا مقرئین القرآن ہے، اور یہ دونوں طرح ہو سکتا ہے۔ مقرئن ہو تو واحد کا صیغہ ہوگا اور وَمُقْرِئین ہو تو جمع کا صیغہ ہوگا۔ اگر مقرئن القرآن ہے تو مقرئن مضاف ہے، القرآن مضاف الیہ ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ اضافت کے وقت تنوین جو ہے وہ گر جاتی ہے۔ اس طرح نون اعرابی جو جمع کا نون ہوتا ہے، تثنیہ کا نون ہوتا ہے، وہ بھی گر جاتا ہے، اس لیے مقرئن قرآن پڑھا جائے گا۔ اگر مقرئن القرآن ہو تو تنوین حذف ہو گئی، جب حذف ہو گئی تو پھر کیا بن گیا؟ مقرئ القرآن۔ اس طرح اگر مقرئین القرآن ہو تو اضافت کی وجہ سے جو نون ہے وہ حذف ہو جائے گا، جب حذف ہو جائے گا تو پھر کیا بچے گا؟ مقرئی القرآن، مقرئی القرآن، جمع کا نون بھی ہم نے ذکر کیا ہے کہ وہ نون اعرابی گر جاتا ہے۔ تو مقرئین القرآن میں اضافت کی وجہ سے نون گر گیا تو پھر پیچھے کیا بچا؟ مقرئی القرآن۔ تو القرآن کا جو الف ہے وہ وصلی ہے اور درجہ کلام میں حذف ہو جائے گا، تو پھر اجتماع ساکنین علی غیر حد ہی ہوگا، دو ساکن دو کلموں میں جمع ہوں، پہلا ساکن یا مدہ ہے اور وہ حذف ہو جائے گی، تو باقی کیا رہ جائے گا؟ مقرئ القرآن۔ لہذا مقرئن القرآن ہو یا مقرئین القرآن ہو تو پڑھا کیا جائے گا؟ مقرئ القرآن پڑھا جائے گا۔ فرق کیا ہے؟ مقرئن القرآن واحد کا صیغہ ہے اور مقرئین القرآن یہ جمع کا صیغہ ہے۔ مقرئن القرآن ہو تو ترجمہ کیا کریں گے؟ قرآن مجید پڑھانے والے پر۔ مقرئن کا معنی پڑھانے والا، مقرئین القرآن ہو تو قرآن مجید پڑھانے والوں پر، جمع کا معنی کریں گے۔ آگے بات ذکر کیے مع محبہ، مع کا ترجمہ ہوتا ہے ساتھ، سمیت۔ محب اس میں فاعل کا صیغہ ہے حبہ یحب سے، جس کا ترجمہ ہے محبت کرنے والا۔ محبہ میں جو ہا ضمیر ہے اس کے دو مرجع ہو سکتے ہیں، اس کا مرجع القرآن بھی ہو سکتا ہے۔ اگر القرآن کی طرف لوٹے تو پھر ترجمہ کیا ہوگا؟ سمیت قرآن مجید کی محبت کرنے والے کے، اور یہ ترجمہ کب ہوگا؟ جب مرجع القرآن ہو، تو پھر ترجمہ کیا ہوگا؟ سمیت قرآن مجید کی محبت کرنے والے کے۔ احتمال دوسرا بھی ہے یہاں پہ کہ مقرئن
یہ جو محبی ہی کی جو ہا ضمیر ہے یہ مقرئین کی طرف بھی اس کا یہ بھی مرجع بن سکتا ہے. تو اگر یہ مرجع ہو تو پھر معنی کیا ہوگا؟ سمیت قرآن مجید پڑھانے والے سے محبت کرنے والے پر. تو اب ترجمہ کیا ہوگا؟ جو قرآن مجید سے محبت کرنے والا ہے یا جو قرآن پڑھانے والے سے محبت کرنے والا ہے اس پر رحمت کاملہ نازل فرمائے. تو اب یہ جو ہم نے ساری عبارت پیش کی ہے پھر اس کی یعنی کہ وضاحت بھی کی ہے، تو ان سبھی کا پھر میل ملا کے ترجمہ کیا بنے گا؟ رحمت کاملہ نازل فرمائے اللہ تعالی اپنے نبی اور اپنے پسندیدہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کی آل پر اور آپ کے صحابہ کرام پر اور قرآن مجید پڑھانے والے پر یا والوں پر سمیت اس کے محبت کرنے والے کے. یقول راجی اف رب سامع محمد بن الجزر الشافعی الحمد للہ وصلی اللہ علی نبیہ و مصطفیٰ محمد و آلہ و صحبہ و مقرئ القرآن مع محبہ. تو یہ آج 4 اشعار ہیں جس کا ہم نے آپ کے سامنے